ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے جی کہ اگر عید کی نماز میں مقتدی الحمد میں ملتا ہے جی جی تو اب اپنی تکبیروں کا کیا کرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز عید کا طریقہ آپ نے آغاز میں خود بیان کر دی ہے. سر عام نارمل تو وہی طریقہ ہے جی کہ امام جب نماز شروع کرے سر جو ساتھ ہو مقتدی کے وہ 3 صورتیں ہیں نا، 3 قسمیں ہیں، جی مدرک، مسبوق اور لاحق. ٹھیک ہے، مدرک وہ ہے جو پوری کی پوری نماز امام کے ساتھ پڑھ لے، ٹھیک ہو شروع سے ساتھ مل جائے. جی جی اور مسبوق وہ ہے جس کی کوئی رکعت رہ جائے. صحیح. لاحق وہ ہوتا ہے کہ جو شروع میں تو امام کے ساتھ ہو، بیچ میں کوئی عارضہ لاحق ہوا تو پھر وہ وضو کرنے چلا گیا یا کوئی پرابلم بنا تو وہ بہرحال کسی وجہ سے امام سے پیچھے رہ گیا جی اور پھر دوبارہ آ کر امام کے ساتھ ملے. تو ہر ایک کے الگ الگ مسائل ہیں. جی تو جہاں تک نماز عام نماز کا طریقہ ہے وہ تو عام لوگ جانتے ہی ہیں، جی وہ تو آسان طریقہ ہے صحیح. اور اس کے اندر کوئی اضافی کام نہیں ہوتا. اس میں اضافی تکبیریں ہوتی ہیں. رکوع کے اندر جب بندہ مل جائے تو رکعت پہلی شمار ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا. اور کوئی ایسا اضافی کام نہیں ہوتا جو مقتدی نے کرنا ہوتا ہے. لیکن عید کے اندر وہ اضافی 3 تکبیریں ہوتی ہیں. جی تو پہلی تکبیر نے قرات سے پہلے ہوتی ہے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوتی ہے. ایسے ہی. اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ شروع ہوتے ہوئے امام میں تکبیریں کہہ کر قرات شروع کر دیتا ہے جی تو ظاہر بات اس کی یہ تکبیرات رہ گئی ہیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی وہ نماز شروع کرے گا، جی نماز شروع کرنے کے بعد پہلے وہ اپنی تکبیرات کہہ لے گا. ٹھیک ہو گیا. تکبیرات کہنے کے بعد خاموش ہو جائے. صحیح. امام آلریڈی قرات کر رہا ہے، وہ قرات کرے گا تو اس طرح جو ہے وہ پہلی رکعت پوری ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے جس میں وہ قرات بھی مکمل کر چکا ہے، رکوع میں پہنچ گیا ہے، جی جی ایسی صورت میں جب مقتدی ملے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکوع پھر یہ ہے کہ جب وہ شروع کرے تو تکبیرات کہہ لے. اگر اس کا اندازہ ہو نا کہ امام رکوع میں ہوگا، میں رکوع میں اتنا وقت میرے پاس ہے، تکبیرات کہہ کر میں رکوع میں پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے، تو پھر تو تکبیرات کہہ کر رکوع میں جائے. ٹھیک ہو گیا. اگر ایسی صورتحال ہو کہ وہ سمجھے کہ نماز رکوع سے امام اٹھ جائے گا ہاں تو پھر ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے اور رکوع کے اندر ہی تکبیرات کہہ لے. صحیح. تو اور چونکہ رکوع میں ملنے پر رکعت بندہ پا سکتا ہے. جی اب اگر رکوع میں بھی نہ مل سکے تو امام میں سجدے میں چلا جائے ہاں تو پھر سجدے میں اس کی چونکہ رکعت ختم ہوگی، اب ان تکبیرات کو چھوڑ دے. ٹھیک ہو. پوری ایک رکعت اس کی رہے گی. اب جب دوبارہ وہ رکعت ادا کرے گا تو وہ تکبیرات دوبارہ اپنی جب الگ پڑے گا تو اسے کہہ لے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ظاہر بات جب وہ رہی تک اپنا رکعت شروع کرے گا اس میں ہوگا کہ جو ہی قرات یعنی شروع کرے گا ثنا جی اور اس کے بعد ثنا کے بعد تکبیرات کہے گا، پھر تعوذ تسمیہ اور اس کے بعد قرات کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر بندہ دوسری رکعت میں ملتا ہے جی اور دوسری میں ظاہر بات ہے قرات کے بعد تکبیرات ہوتی ہیں جی جی تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو ہی بندہ ملتا ہے تو رکوع تک تو وہ کوشش کرے. صحیح. اگر تکبیرات کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے، اگر رکوع تک بھی نہ پہنچ سکے تکبیرات کہہ کر جی تو پھر یہ ہے کہ چھوڑ دے، کیونکہ اس کے بعد اس کو دونوں رکعت الگ پڑھنی پڑیں گی صحیح. اور یہ مسبوق ہوگا نا. تو دونوں جب اسے الگ پڑھنی ہے تو پھر جس سا امام کے پیچھے تکبیرات کہتے سا وہ تکبیرات کہہ کر اپنی دونوں رکعت پوری کر لے گا. بالکل ٹھیک ہو. تو یہ طریقہ نماز کا ہے مسبوق ہونے کی صورت میں. تو جب مدرک ہو پھر تو امام کے ساتھ ساتھ تکبیرات ہوتی ہے. جی جی اور اس کے اندر ان تکبیروں میں چونکہ رفع دین بھی کرنا ہوتا ہے جی تو جب رکوع میں کہے گا پھر رفع دین کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ گویا کہ کنسیشن ہو جائے گی صحیح. کہ رکوع میں جب کہے گا تو رفع دین نہیں کرے گا اور 3 تکبیر وقفے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح تھوڑا مختصر وقفہ جس کے اندر جو ہے وہ رکوع کے اندر تکبیرات بھی کہہ لے اور امام کے ساتھ وہ مل بھی جائے. بالکل اس طرح وہ 3 تکبیرات اپنی پوری کر لے. بالکل ٹھیک ہو.